أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم عين سين قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم صدق الله العظيم۔ سورۃ الشورى مکی صورت ہے، اس میں چونکہ فرمایا گیا کہ امرہم شورا بینہم، مسلمانوں کے معاملات باہم مشورے سے چلتے ہیں، وہیں سے اس کا عنوان ماخوذ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم حروف مقطعات ہیں اور اس پر ایک آیت مکمل ہوئی، اور دوسرا حصہ بھی آیت کا یعنی دوسری آیت بھی حروف مقطعات پر مبنی ہے، عین سین قاف۔ کذالک یوحی الیک، اسی طرح سے وحی کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی جانب، وإلی الذین من قبلک، جیسے وحی کیا کرتا تھا آپ سے پہلے والے پیغمبروں کی جانب، اللہ العزیز الحکیم، وہ اللہ جو نہایت غالب خوب حکمت والا ہے۔ لہو ما فی السماوات، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو زمین میں ہے، وہو العلی العظیم، اور وہ بلند خوب عظمت والا ہے۔ تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن، قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑیں اوپر سے، والملائکۃ، اور فرشتے، یسبحون بحمد ربہم، آ جائیں تسبیح کرتے ہوئے اپنے رب کی حمد کے ساتھ، یعنی قیامت کا منظر قریب آ جائے۔ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ، اور مغفرت مانگتے ہیں، یعنی وہ فرشتے مغفرت طلب کرتے ہیں ان کے لیے جو زمین میں ہیں۔ الا، خبردار رہو، ان اللہ هو الغفور الرحیم، بے شک اللہ ہی بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اور وہ لوگ جو بنا لیتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا کارساز، اللہ حفیظ علیہم، اللہ ہی نگہبان ہے ان پر بھی، وما انت علیہم بوکیل، اور آپ نہیں ہیں ان پر نگہبان۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، اسی طرح سے طرف وحی کیا گیا، لِتُنذِرَ، تاکہ آپ ڈر سنا دیں، خبردار کر دیں، القریٰ، مکہ کے رہنے والوں کو، ومن حولہا، اور جو اس کے ارد گرد کی بستیوں میں بستے ہیں، وَتُنذِرَ یوم الجمع، اور انہیں باخبر کریں ایک ایسے دن کے بابت جس میں جمع کیا جائے گا لوگوں کو، لا ریب فیہ، جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، یعنی روز قیامت۔ فریق فی الجنہ، نتیجہ یہ نکلے گا کہ ایک گروہ جنت جائے گا، وفریق فی السعیر، اور ایک گروہ بھڑکنے والی آگ میں ڈالا جائے گا۔ ولو شاء اللہ، اور اگر اللہ چاہے، لجعلہم امۃ واحدہ، تو بنا دیتا سب کو ایک ہی امت، ایک ہی عقیدے، ایک ہی نظریے پر، ولکن یدخل من یشاء فی رحمتہ، مگر وہ اپنی رحمت سے داخل کرتا ہے جس کو چاہتا ہے ہدایت والوں کے زمرے میں، ایمان والوں کے زمرے میں۔ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، نہیں ہے ظالموں کے لیے کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار۔ ام اتخذوا من دونہ اولیاء، کہ انہوں نے بنا لیا ہے مجھے چھوڑ کر دوسروں کو اپنا کارساز، فاللہ هو الولی، بلکہ اللہ ہی ان کا ولی ہے، کارساز ہے، وہو یحیی الموتیٰ، اور وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ وما اختلفتم فیہ من شیء، اے لوگوں تم جس چیز میں بھی اختلاف کرتے ہو، فحکمہ الی اللہ، اس کا فیصلہ تو آخرکار اللہ ہی کے پاس سے ہونا ہے۔ ذالکم اللہ ربی، وہی ہے تمہارا رب، اللہ میرا رب بھی، علیہ توکلت، اسی پر میں نے توکل کیا، وإلیہ انیب، اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ فاطر السماوات والارض، وہ پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کا اور زمین کا، جعل لکم من انفسکم ازواجا، اس نے بنا دیے ہیں تمہارے لیے تمہارے ہی ہم جنس جوڑے، یعنی تمہاری بیوی تمہارے ہی جنسوں میں سے، ومن الانعام، اور اسی طرح چوپایوں میں سے بھی، ازواجا، اس نے جوڑے جوڑے بنائے، یزرعکم فی، پھر وہ ان جوڑوں کے ذریعے سے یہاں تمہاری اولاد پھیلاتا ہے، یعنی تمہارے یہاں ذریت کو عام کر دیتا ہے، تمہیں پھیلاتا ہے، تمہارے سلسلے نسل کو آگے بڑھاتا ہے۔ لیس کمثلہ شیء، کوئی اس کی مثال جیسا بھی نہیں، وہو السمیع البصیر، اور خوب سننے والا خوب دیکھنے والا ہے۔ لہو مقالید السماوات والارض، اسی کے پاس سے کنجیاں آسمان و زمین کے خزانوں کی، یبسط الرزق لمن یشاء، وہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کشادہ کرتا ہے، ویقدر، اور جسے چاہتا ہے ضرورت کے موافق دیتا ہے۔ انہ بکل شیء علیم، بلا شبہ وہ ہر چیز کا خوب جاننے والا ہے۔ شرع لکم من الدین، اس نے تمہارے لیے مقرر کیا ہے دین میں ایک طریقہ، ما وصی بہ نوحا، اس کی اصل وہی ہے جس کی وصیت کی گئی تھی حضرت نوح علیہ السلام کو، یعنی اصل سے مراد ہے عقائد وہی ہیں جس کی وصیت کی گئی تھی، یعنی ان کے لیے شریعت بنائے گئے تھے اور نازل کیے گئے تھے وہ عقائد حضرت نوح علیہ السلام کے لیے، والذی اوحینا الیک، اور وہ جس کی وحی کی ہم نے آپ کی جانب، وما وصینا بہ ابراہیم، اور جس کی وصیت کی تھی ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، و موسیٰ و عیسیٰ، اور حضرت موسیٰ کو بھی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی، یعنی اصل دین ایک ہی ہے، ان اقیموا الدین،
کہ قائم رکھو دین کو، یعنی توحید پر قائم رہو۔ اکثر مفسرین نے یہاں دین سے مراد جو ہے وہ توحید لی ہے، یعنی توحید عقیدے کی اصل ہے جس کو ان تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو وحی کر کر بتایا گیا تھا کہ بنیادی عقیدہ یہی ہے، اور یہی عقیدہ آپ کو بھی بتایا گیا۔ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ، اور دیکھو عقیدے کے باب میں متفرق نہ ہو جاؤ، جدا جدا نہ ہو جاؤ۔ دوسری تفسیر یہ بھی درست ہے جو عموم الفاظ سے ہے کہ دین کے لیے خوب اہتمام کرو۔ اقیمو کے معنی کیا ہے؟ قائم رکھو یا قائم کرو، کہ اس کے ساتھ اہتمام کرو۔ کسی شے کا اگر یعنی اس کے اہتمام میں ایک کمال تک اسے پہنچانا ہو تو اس کے لیے کنایا ہے کہ کھڑے ہو جاؤ۔ مراد یہ ہے کہ خوب اہتمام کے ساتھ اس کی پابندی کرو۔ وہ کیا چیز ہے؟ وہ کل دین بھی ہے۔ اصل دین عقیدہ ہے، اور پھر اس کے بعد اسی سے نکلنے والی فروعات ہیں، یعنی کل دین کے احکامات و تعلیمات، ان سب کو بھی خوب بالغ اہتمام کے ساتھ اور خوب کمال اہتمام کے ساتھ اپنی زندگی میں بھی اختیار کرو۔ اور اسی طرح سے یہ کہ ولا تتفرقوا فی، اس بارے میں متفرق نہ ہو جاؤ۔ اب دین کے جس طرح سے نماز ہے، نماز پر عمل کے لیے ایک صورت یہ ہے کہ انسان اقیم الصلاۃ فرمایا، نماز قائم کرو، تو اس سے مراد کیا ہے کہ انسان خود بھی نماز پڑھے صحیح طور پر۔ اور اسی حکم کا ایک پہلو ہے جو کہ ریاست کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے کہ ریاست اہتمام کرے، مسجدوں کا اہتمام کرے، اور مسلمانوں کے لیے نماز کے اوقات میں جو ہے ایک عمومی ترغیب کا سامان کرے، اور ماحول کو ایسا بنائے کہ لوگوں کے لیے نماز پڑھنا آسان ہو جائے، نماز چھوڑنا مشکل ہو جائے۔ تو یہ جس طرح سے اقامت صلاۃ ہے، اسی طرح سے اقامت دین بھی ہے کہ دین کے احکامات بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے دیے ہیں۔ اس کا ایک پہلو ہر فرد سے جڑا ہوا ہے کہ ہر شخص اپنے دائرہ کار میں دین پر عمل پیرا ہو جائے، اور ایک پہلو وہ ہے جو کہ سلطہ کے ساتھ، اختیار کے ساتھ، اقتدار کے ساتھ جڑا ہوا ہے کہ ریاست کی جس کے پاس ذمہ داری ہے اور جس کے پاس اختیار ہے تو وہ قوت تنفیذی کے ساتھ دین کے ہر جز پر عمل کروائے۔ وَأَن تَقِيمُوا الدِّينَ، ان اقیموا الدین، اور دین کو قائم کرو یا قائم رکھو، وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ، اور اس میں باہم متفرق نہ ہو جاؤ، یعنی اختلاف پیدا نہ کرو۔ کبر علی المشرکین، گرا ہے بات مشرکوں پر، ما تدعوہم الیہ، جس کی طرف آپ ان کو بلاتے ہیں، یعنی توحید کی طرف آپ ان کو بلاتے ہیں، اور مشرکین پر یہ بات بہت گرا ہے۔ اللہ یجتبی الیہ، بے شک اللہ چن لیتا ہے اپنی طرف، من یشاء، جس کو چاہتا ہے، یعنی ہدایت سے سرفراز کرتا ہے، ویہدی الیہ من ینیب، اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اس کو ہدایت دیتا ہے جو رجوع کرنے والا ہے، منیب ہے، ینیب ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے۔ وما تفرقوا، اور نہیں وہ جدا جدا ہوئے، الا من بعد ما جاءہم العلم، اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ گیا تھا۔ مراد کیا ہے کہ اللہ نے تو علم دیا تھا کہ اس سے وہ تفرقے کو ختم کریں، مگر انہوں نے اس علم کے آنے کے باوجود اس سے فائدہ نہ اٹھایا اور سرکشی میں پڑ گئے۔ کس طرح سے اختلاف کیا؟ بغیم بینہم، محض سرکشی کی وجہ سے آپس میں، حق کے موجود ہونے کے باوجود اس کا انکار کرنا، یہ سرکشی تھی ان کی۔ ولولا کلمۃ سبقت من ربک، اور اگر ایسے نہ ہوتا کہ پہلے ہی ایک بات آپ کے رب کی طرف سے طے کر دی گئی ہوتی، الی اجل مسمی، کہ ایک وقت مقررہ تک ان کو مہلت دی جائے گی، لقضی بینہم، تو ضرور ان کے مابین فیصلہ کر دیا جاتا۔ وان الذین ورثوا الکتاب من بعدہم، اور بعد میں جو لوگ وارث بنائے گئے کتاب کے، لفی شک منہ مریب، تو وہ اس کتاب کے بارے ہی میں شک میں پڑ گئے، ایسے شک میں جو ان کو اضطراب میں ڈالنے والا ہے۔ فلذلک فدعوا، تو آپ توحید کی طرف بلائیے، دین کی طرف بلائیے لوگوں کو، واستقم، اور خود بھی اس پر ثابت قدم رہیں، کما امرت، جیسے آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ ولا تتبع اهواءهم، اور اتباع نہ کریں، پیروی نہ کریں، مانے نہیں ان کی بات، ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں۔ وقل، اور کہہ دیجئے، آمنتو، میں ایمان لایا، بما انزل اللہ من کتاب، اس سب پر جو اللہ نے نازل کیا کتاب میں، وامرتو، اور مجھے حکم دیا گیا ہے اس بات کا، لأعدل بینکم، کہ تمہارے درمیان انصاف کروں، جتنے بھی مقدمات پیش ہوں ان میں بھی انصاف سے کام لیا جائے، چاہے وہ نجی معاملات ہوں، چاہے کسی فرد کے ساتھ جڑے ہوئے معاملات ہوں، چاہے اجتماعی معاملات، ان سب میں انصاف سے کام لیا جائے۔ اللہ ربنا، بے شک اللہ ہی ہمارا رب ہے، وربکم، اور تمہارا رب ہے، لنا اعمالنا، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں، ولکم اعمالکم، اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، لا حجت بیننا، کوئی جھگڑا نہیں ہمارے مابین، وبینکم، اور تمہارے مابین، اللہ یجمع، یعنی ہمارے اور تمہارے مابین کوئی جھگڑا نہیں، اللہ یجمع بیننا، اللہ روز قیامت یکجا کر دے گا ہمارے مابین، یعنی حق کے مطابق فیصلہ فرما دے گا۔ یحاجون، اور وہ لوگ جو جھگڑتے ہیں، فی اللہ، اللہ کی بابت، یعنی توحید کی بابت، من بعد ما استجیب لہ، بعد اس کے کہ توحید کی بات مان لی گئی تھی، قبول کر لی گئی تھی،
یعنی یہ کہ ایمان لانے والوں کے ساتھ وہ جھگڑا کرتے ہیں اور ان کو توحید کی دعوت سے اور ایمان کی استقامت سے ہٹانا چاہتے ہیں. فرمایا حجتہم داحضۃ عند ربہم، ایسے مشرکوں کی حجت یعنی دلیل وہ ساری کمزور ہے، ضائع جانے والی ہے، عند ربہم ان کے رب کے پاس، یعنی اللہ کے نزدیک توحید کے بالمقابل کسی دلیل کی کوئی حیثیت نہیں. توحید ایسی چیز ہے جو مان لی گئی ہے، یعنی اللہ کے نزدیک بھی مان لی گئی، اور جو اہل ایمان مان لیں اب ان کے بالمقابل یعنی ان کی مانی ہوئی توحید کے بالمقابل سامنے شرک کے دلائل کوئی دلائل نہیں ہیں. وعلیہم غضب، اور ایسی ہی شرک کو دلیل کے ساتھ پیش کرنے والے لوگوں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا غضب بھڑکتا ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ، اور ان کے لیے شدید عذاب ہے. اللہ الذی انزل الکتاب بالحق، وہی اللہ جس نے نازل کیا کتاب کو حق کے ساتھ، والمیزان، اور ترازو کو بھی ایک ترازو قائم فرما دیا. روز قیامت بھی اس میں تولا جائے گا، اور اسی طرح سے ہر شے میں ایک توازن رکھ دیا. احکامات شریعت میں بھی ایک توازن رکھ دیا. اللہ چاہتا ہے کہ تم اپنے معاملات کو بھی باہم متوازن چلاؤ، ہر ایک کو اس کا حق ادا کرو. وما یدریک لعل الساعۃ قریب، اور کیا معلوم آپ کو کہ قیامت کا وقت قریب ہی آ گیا ہو. یستعجل بها الذین لا یؤمنون بها، جلدی مانگتے ہیں، جلدی طلب کرتے ہیں اس قیامت کو وہ لوگ جو ایمان نہیں رکھتے اس پر. والذین آمنوا، اور وہ جو ایمان والے ہیں، مشفقون منہا، ان کا تو حال یہ ہے کہ وہ قیامت سے ڈرتے رہتے ہیں، اس دن کی ہولناکی سے وہ لرزاں و ترساں رہتے ہیں. وَيَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے ہیں، أَنَّهَا الْحَقُّ، کہ وہ برحق ہے ان کے رب کی طرف سے. الا، آگاہ ہو جاؤ، ان الذین یمارون فی الساعۃ، وہ لوگ جو جھگڑتے ہیں قیامت کی بابت، لفی ضلال بعید، وہ تو دور کی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں. اللہ لطیف بعبادہ، اللہ بڑا لطیف ہے، یعنی بہت ہی کرم فرمانے والا مہربان ہے بندوں کے ساتھ. یرزق من یشاء، وہ رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. وہو القوی العزیز، اور وہ خوب طاقت والا نہایت غالب ہے. من کان یرید حرث الآخرہ، جو کوئی چاہتا ہے آخرت کی کھیتی، یعنی وہاں پر وہ انجام اپنا اچھا چاہتا ہے، نزد لہو فی حرثی، تو ہم اس کے لیے اسی کھیتی میں اضافہ کرتے ہیں. دنیا میں رہتے ہوئے وہ آخرت کی کھیتی ہموار کرتا ہے، یہاں سے نیک اعمال کر کر وہاں کے لیے سامان کرتا ہے. اللہ فرماتے ہیں ہم اس کو بڑھا چڑھا کر دیں گے وہاں پر. ومن کان یرید، اور جو چاہتا ہے حرث دنیا، دنیا کی کھیتی، یہاں کی زیب و زینت، نؤتہ منہا، تو ہم اس میں سے اسے دے دیتے ہیں. اللہ کے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں. وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، اور اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہ ہوگا. ام لہم شرکاء، کیا ان کے لیے اور شریک ہیں، شرعوا لہم من الدین، جنہوں نے ان کے لیے دین مقرر کیا ہو، شریعت بنا کر انہیں دی ہو. بتایا کہ یہ اختیار تو اللہ کا ہے، جیسے پہلے ہم پڑھائے کہ شرع لکم من الدین، اللہ نے تمہارے لیے دین بنایا ہے. شارع کی حیثیت اللہ کو حاصل ہے، احکامات شریعت عقائد وہ اللہ دیتا ہے، کسی اور کوئی اختیار حاصل نہیں ہے. تو بتایا کہ ان کے لیے کہ کوئی اور شریک ہیں، ان کے معبودان باطل ہیں جنہوں نے ان کے لیے مقرر کیا ہو شریعت کا طریقہ. شرعوا لہم من الدین، ان کے لیے بھی کوئی دین بنایا ہو، ما لم یعظم بہ اللہ، جس کا اللہ نے کوئی اذن نہیں دیا، اللہ نے اس کا حکم نہیں دیا، یعنی کسی کو اختیار نہیں دیا. ولولا کلمۃ الفصل، اگر ایسا نہ ہوتا کہ پہلے ہی ایک بات طے کر دی گئی ہوتی، لقضی بینہم، تو ضرور ان کا فیصلہ ابھی کر دیا جاتا، یعنی وقت دیا گیا ہے. وان الظالمین لہم عذاب علیم، اور بلا شبہ ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے. ترى الظالمین، آپ دیکھیں گے ظالموں کو، مشفقین، کہ اس دن سہمے ہوئے ہوں گے، مما کسبوا، اپنے اعمال کی وجہ سے، یہ کہ اعمال کی برائی کو دیکھ کر ڈر رہے ہوں گے، اس کے نتائج کو دیکھ کر سہمے ہوئے ہوں گے. وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ، اور وہ تو ان کے اوپر واقع ہونے والے ہوگا، یعنی وہ جہنم میں داخل کیے جائیں گے. وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، نیک اعمال کیے، فِي رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ، تو وہ داخل کیے جائیں گے ایسے باغات میں جو سرسبز ہوں گے، سبززاروں کی صورت میں ہوں گے. لہم ما یشاؤون، ان کے لیے وہاں وہ سب کچھ ہوگا، عند ربہم، ان کے رب کے پاس، جو وہ چاہیں گے. ذالک هو الفضل الکبیر، یہی ہے بڑا اللہ کا فضل. ذالک الذی، یہ فضل وہی ہے، یبشر اللہ عبادہ، جس کی خوشخبری دیتا تھا اللہ بندوں کو. الذین آمنوا، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، انہوں نے نیک اعمال کیے. قل، کہہ دیجئے، لا اسألکم علیہ اجرا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ میں تو اس کار تبلیغ پر تم سے کسی دنیاوی اجر کا، دنیاوی اجرت کا مطالبہ نہیں کرتا. الا المودۃ فی القربہ، ہاں یہ ضرور چاہتا ہوں کہ جو میرے قریبی رشتہ دار ہیں، جو میرے اہل بیت ہیں، ان کے بارے میں تم مودت کا رویہ رکھو. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی طرح سے اس کا مفہوم بیان کیا اور ان روایات کو درج کیا
کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رشتہ داروں کے بارے میں وصیت کی امت کو کہ ان کے حق پہچاننے والے ہو جائیں، اور اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت رکھنے والے یعنی آپ کے جو رشتہ دار ہیں، جو اہل بیت ہیں، ان کا ایک فضل ہے امت پر، اور چاہیے کہ ان کی اس حیثیت سے تعظیم کی جائے، توقیر کی جائے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ تم میرے رشتہ داروں کی عزت کرو، توقیر کرو، جو سادات ہیں ان کو ایک خاص مقام دیا گیا۔ دوسرا ترجمہ اس کا یہ کیا گیا کہ میں تم سے کسی رشتہ داری کسی اجر کا سوال تو کرتا نہیں ہوں، تو تم میرے رشتہ دار ہو، یعنی جو مشرکین مکہ تھے ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم اس کا یہ کچھ پاس کر لو، تم پہلے ایمان لے آؤ، میں نے کسی دنیا کے مال کا تو تم سے مطالبہ نہیں کیا، تو تمہیں چاہیے کہ اس رشتہ داری کا پاس کر کر سب سے پہلے ایمان لانے والے تم ہو جاؤ۔ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً، جو کوئی کمائے گا کوئی نیکی، نزد لہو فیہا حسنا، تو ہم اس کے لیے اس میں اضافہ کریں گے، یعنی آخرت میں بڑھا کر دیں گے۔ ان اللہ غفور شکور، بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت قدردان ہے۔ ام یقولون افترا علی اللہ کذبا، کیا یہ کہتے ہیں کہ رسول نے گھڑ لیا ہے اسے اللہ پر جھوٹ باندھتے ہوئے؟ فَيَشَاءِ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہے، یختم علی قلبک، تو آپ کے دل پر مہر کر دے، وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ، اور اللہ مٹا دے باطل کو، وَيُحِقُّ الْحَقَّ، اور حق کو حق کر دکھائے، بِکَلِمَاتِهِ، اپنے کلمات سے۔ مراد کیا ہے کہ وحی کا سلسلہ منقطع کر دے اور اس کے بغیر بھی حق کو حق کر دکھائے۔ اللہ تو کسی کا محتاج نہیں ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے گھڑ لیا، یہ بات ممکن ہی نہیں کسی انسان کے لیے کہ وہ ایسا کلام گھڑ لے، یہ تو سراسر وحی ہے جو آپ کے اوپر نازل کی جاتی ہے، اور اللہ نے یہ طے کیا ہے کہ آپ کے ذریعے سے حق کو حق کر دکھائے اور باطل کو نابود کر دے۔ انہ علیم بذات الصدور، بلا شبہ وہ خوب جاننے والا ہے سینے کے راز کو۔ وہو الذی یقبل التوبۃ عن عبادہ، وہی اللہ جو قبول کرتا ہے بندوں سے توبہ کو، ویعفو عن السیئات، اور بہت سی برائیوں کو ان سے ایسے ہی معاف کر دیتا ہے، ویعفو عن السیئات۔ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تاقراتیں ہیں ان کو جو ہے وہ رمضان کے آخری عشرے میں تاقراتوں کے اہتمام پر آپ نے توجہ دلائی۔ اس پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا کہ اگر میں اسے پالوں تو اس میں کیا کروں؟ تو فرمایا کہ اس طرح دعا کیا کرو کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ ان تاقراتوں میں اس کا خوب اہتمام کرنا چاہیے۔ فرمایا ویعفو عن السیئات، اللہ معاف کر دیتا ہے بہت سی برائیوں کو، ویعلم ما تفعلون، اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو، ویستجیب الذین آمنوا، اور وہ قبول کرتا ہے اہل ایمان کی دعاؤں کو، وعملوا الصالحات، ان اہل ایمان کی جو نیک اعمال بھی کرتے ہیں، ویزیدہم من فضلہ، اور ان کو اپنے فضل سے نوازتا ہے، زیادہ بڑھا کر دیتا ہے، والکافرون لہم عذاب شدید، اور کافروں کے لیے عذاب شدید ہے۔ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ، اور اگر اللہ بہت کچھ وسیع کر دے اپنے بندوں کے لیے رزق کو، یعنی بہت کشادہ کر دے، لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، تو یہ سرکشی کرنے لگ جائیں زمین میں۔ اللہ جانتا ہے کس کو کتنا دینا ہے، کس کے لیے کتنا مفید ہے۔ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ، بلکہ اللہ نازل کرتا ہے ایک اندازے یعنی مقدار کے موافق جتنا چاہتا ہے۔ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ، وہ بے شک اپنے بندوں سے خوب باخبر ہے، خوب دیکھنے والا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ، وہی ہے جو نازل کرتا ہے بارش کو، من بعد ما قنطوا، بعد اس کے کہ لوگ مایوس ہو گئے تھے قحط سالی کی وجہ سے، وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ، اور وہ اپنی رحمت کو عام کرتا ہے، بادل آ جاتے ہیں اور بارش برس جاتی ہے۔ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ، اور وہی کارساز نے لائق تعریف ہے۔ ومن آیاتہ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے، خلق السماوات والارض، کہ پیدا کرنا آسمانوں اور زمین کا، وما بث فیہما من دابہ، اور جو اس نے پھیلا دیے ان دونوں میں جاندار۔ اللہ نے جہاں جہاں جو جو مخلوقات بنائی وہ اس سے واقف ہے۔ وَهُوَ عَلَىٰ جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ، اور جب وہ ان کو جمع کرنا چاہے گا تو اس وقت وہ خوب اس پر قادر ہوگا، وہ جب چاہے گا ان سب کو جمع کرے گا اور اس پر وہ قادر ہے۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ، اور جو بھی تمہیں پہنچتی ہے کوئی مصیبت، فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، تو وہ تمہارے ہی اعمال کا نتیجہ ہے۔ او وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اور بہت سے وہ ہیں گناہ تمہارے جو اللہ ایسے ہی معاف کر دیتا ہے۔ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ، اور تم تو اس کو عاجز کرنے والے نہیں ہو زمین میں۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ، اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کو چھوڑ کر کوئی کارساز، ولا نصیر، اور نہ کوئی مددگار۔ وَمِنْ آیَاتِهِ الْجَوَارِ، اور اللہ ہی کی نشانیوں میں سے ہیں کشتیاں، فی البحر کالأعلام، جو چلتی ہیں سمندروں میں پہاڑوں کی مانند، بڑی بڑی کشتیاں سامان لے کر جاتی ہیں، بحری سفر پر۔ ان یشاء یسکن الرِّیحَ، اگر وہ چاہے تو ٹھہرا دے ان ہواؤں کو، فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَىٰ ظَهْرِهِ، تو پھر ہو جائیں یہ کشتیاں کھڑی رہنے والیاں سمندر کی سطح پر، یعنی پھر چل نہ سکیں۔ بادبانی کشتیوں کے لیے خاص طور پہ بتایا جا رہا ہے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ، بلا شبہ اس میں بڑی نشانیاں ہیں، لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ، ہر صابر اور شاکر کے لیے۔ او یوبقہن، یا یہ کہ ان کو تباہ کر دے، بما کسبوا،
یہ سب بسبب ان کے اعمال کے، یعنی یہ کہ نہ ماننے والوں کو ہلاک کر دے، یا یہ کہ ان کے نہ ماننے کے نتیجے میں ان کے مال کو، ان کے سامان کو ہلاک کر دے۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور اللہ سبحانہ وتعالی بہت کچھ درگزر سے کام لیتا ہے ان کے معاملات میں۔ وَيَعْلَمَ، اور جانتا ہے، الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا، ان لوگوں کو جو جھگڑتے ہیں ہماری آیات میں، یعنی ان کا انکار کرتے ہیں، مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ، ان کے لیے بھاگنے کی کوئی جگہ نہ ہوگی، فَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ، جو کچھ بھی تم دیے جاتے ہو، فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، تو وہ دنیا کی زندگی کا ساز و سامان ہے، وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ، جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے، یعنی اجر، وَأَبْقَىٰ، اور پائیدار ہے، یعنی جنت۔ للذین آمنوا، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، وعلی ربہم یتوکلون، اور اپنے رب پر توکل کرنے والے ہیں، والذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش، اور وہ لوگ جو بچتے ہیں کبیرہ گناہوں سے، کبائر الاسم بڑے بڑے گناہوں سے، والفواحش اور بے حیائی کے کاموں سے۔ اس سے پہلے عرض کیا جا چکا کہ کبیرہ گناہوں کی علامات کیا ہیں۔ وَإِذَا مَا غَضِبُوا، اور ان کا ایک وصف یہ بھی ہے کہ جب وہ غصے میں ہوتے ہیں، ان کو غصہ آ جائے کسی بات پر، ہم یغفرون، تو معاف کر دینے والے ہیں، غصے کو نکالتے نہیں ہیں، اتارتے نہیں ہیں، بلکہ پی جاتے ہیں اور سامنے والے کو معاف کر دیتے ہیں۔ وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ، اور لوگ جنہوں نے حکم مانا اپنے رب کا، اللہ نے جو حکم دیا اس کو پورا کرنے والے تھے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور انہوں نے قائم کی نماز، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اور ان کے معاملات باہم مشورے سے چلتے ہیں۔ اہل ایمان کے معاملات کو، چاہے گھر کے معاملات ہوں، چاہے اجتماعی معاملات ہوں، ریاست کے معاملات ہوں، سب کو مشورے سے چلنا چاہیے۔ یہ طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے متعین ہوا، تفصیلات اس کی فقہ کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں کہ کس طرح مشورہ منعقد ہوتا ہے، احکام کس طرح سے معین کیے جائیں گے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ، اور یہ وہ لوگ ہیں جب ان پر کوئی ظلم کرے، ان کے ساتھ زیادتی کا معاملہ کرے، ہم ینتصرون، تو یہ بدلہ بھی لیتے ہیں۔ یعنی مسلمان ایسا نہیں ہے کہ وہ بدلہ نہ لے، کافروں کے بالمقابل بدلہ لیتا ہے، اور اہل ایمان کو معاف کرنے والے ہیں۔ جب کوئی ان پر ظلم کرتا ہے تو یہ بدلہ لینے والے بھی ہوتے ہیں۔ قومی غیرت اور اسی طرح سے ملی حمیت ان کے اندر بھری ہوتی ہے۔ اذا اصابہم البغی، کوئی ان پر ظلم کرے، زیادتی کرے، چڑھائی کرے، ہم ینتصرون، تو یہ بدلہ لیتے ہیں۔ وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، اور کسی برائی کا بدلہ تو اتنی ہی برائی ہے، اس جیسی ہی برائی ہے۔ فمن عفا، پھر جو کوئی معاف کر دے، واصلح، اور صلح کر لے، فاجرہ علی اللہ، تو اس کا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے۔ انہ لا یحب الظالمین، بے شک وہ پسند نہیں کرتا ظالموں کو۔ ولمن انتصر بعد ظلمہ، اور جو کوئی بدلہ لے اپنے اوپر ظلم ہونے کے بعد، فاولئک ما علیہم من سبیل، تو ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ انما السبیل، گناہ تو ان کے اوپر ہے، علی الذین یظلمون الناس، جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، یعنی ابتداءً ظلم کرتے ہیں، ویبغون فی الارض بغیر الحق، اور سرکشی کرتے ہیں زمین میں ناحق، اولئک لہم عذاب علیم، ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ولمن صبر، اور جس کسی نے صبر کیا، وغفر، اور معاف کر دیا، ان ذلک لمن عزم الامور، تو بے شک معاف کرنا تو بڑے ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ ومن یضلل اللہ، اور جس کسی کو اللہ گمراہ کر دے، فما لہ من ولی من بعدہ، تو اس کے لیے کوئی کارساز نہیں اللہ کے بعد۔ وَتَرَى الظَّالِمِينَ، اور آپ دیکھیں گے ظالموں کو، لما رأوا العذاب، کہ جب وہ دیکھیں گے عذاب کو، یقولون، تو کہیں گے، هل إلى مرد من سبیل، کیا واپس دنیا میں لوٹنے کا کوئی راستہ ہے۔ وَتَرَاهُمْ، اور آپ ان کو دیکھیں گے، يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا، کہ یہ پیش کیے جائیں گے جہنم پر، خاشعین من الذل، جھکے ہوئے ہوں گے ذلت کے ساتھ، ينظرون، دیکھتے ہوں گے، من طرف خفی، ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی مگر کنکھیوں سے دیکھتے ہوں گے، ادھر ادھر دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ کوئی راہ فرار ہے۔ وقال الذین آمنوا، اور کہیں گے وہ لوگ جو ایمان لائے تھے، ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم، بے شک خسارے میں رہنے والے تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا، واہلیہم، اور اپنے گھر والوں کو، یوم القیامہ، روز قیامت کے خسارے میں۔ یہ دنیا جیسی تیسی گزر گئی، آخرت کا خسارہ اصل خسارہ ہے۔ الا، آگاہ رہو، ان الظالمین فی عذاب مقیم، بے شک ظالموں ہی کے لیے دائمی عذاب ہوگا۔ وما کان لهم من اولیاء، اور ان کے لیے نہیں ہوگا کوئی دوست، ینصرونہم من دون اللہ، جو انہیں اللہ کے عذاب سے بچائے۔ ومن یضلل اللہ، اور جس کسی کو اللہ گمراہ کر دے، فما لہ من سبیل، تو اس کے لیے کوئی راہ ہدایت کی نہیں۔ استجیبوا لربکم، اے مسلمانوں حکم مانو اپنے رب کا، من قبل ان یاتی یوم، اس سے پہلے کہ آ جائے وہ دن، لا مرد لہ من اللہ، جس کو کوئی پھیر نہیں سکتا، یعنی اللہ کی طرف سے پھیرا نہیں جائے گا وہ۔ ما لکم من ملجأ یومئذ، اور کوئی جائے پناہ نہ ہوگی اس دن، وما لکم من نکیر، اور نہ ممکن ہوگا تمہارے لیے اپنے گناہوں سے انکار کرنا، اس کا تم انکار نہ کر سکو گے، سب ریکارڈ موجود ہوگا۔ فإن أعرضوا، پس اگر وہ منہ پھیر لیں، فما ارسلناک علیہم حفیظا، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تو آپ کو ان کے اوپر کوئی نگران نہیں بنایا۔ ان علیک الا البلاغ، آپ کے ذمے تو پیغام پہنچانے کی ذمہ داری ہے۔ وَإِنَّا إِذَا
وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ، اور بے شک جب ہم انسان کو چکاتے ہیں منا رحمتن، اپنی طرف سے رحمت کا مزہ، فرح بہا، تو وہ اس سے خوب خوش ہو جاتا ہے، وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور جب اسے پہنچتی ہے کوئی تکلیف، بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، ان کے اعمال جو آگے بھیجے گئے تھے اسی کی سبب سے، یعنی ان کے برے اعمال کے نتیجے میں، فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ، تو پھر انسان بہت ناشکرا ہو جاتا ہے، لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے بادشاہی آسمانوں اور زمین کی، يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، وہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے، يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے صرف، وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور جس کو چاہتا ہے صرف لڑکے دیتا ہے، اور يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، اور جس کو چاہتا ہے لڑکے لڑکیاں ملا جلا کر دیتا ہے، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جس کو چاہتا ہے بانجھ رکھتا ہے، یہ اللہ ہی کے فیصلے ہیں، یہ کسی اور کے پاس اختیار نہیں ہے، انہ علیم قدیر، بلا شبہ اللہ سبحانہ و تعالی خوب جاننے والا بہت قدرت والا ہے، وما کان لبشر، اور لائق نہیں کسی بشر کے لیے، ان یکلمہ اللہ، یعنی ممکن نہیں کسی بشر کے لیے کہ یہ کہ اللہ اس سے کلام کرے، الا وحین، سوائے ان صورتوں کے، پہلی صورت کیا ہے کہ اللہ وحی فرما دے، مراد یہ ہے کہ رسولوں کی جانب تو وحی آتی ہے، اور غیر نبی ہو تو الہام کیا جاتا ہے، دل میں القاء کر دیا جاتا ہے، او میں ورائے حجابن، یا پردے کے پیچھے سے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے طور پر کلام ہوا، یا بلایا گیا وادی ایمن میں وہاں کلام ہوا، او یرسل رسولا، یا بھیجے کسی رسول کو، فیوحی باذنہ، اور وہ وحی کرے اس کے اوپر اللہ کے حکم سے، یعنی یہ کہ حضرت جبرائیل وحی لے کر آ جائیں، ما یشاء، وہ جو اللہ چاہے، یعنی اللہ فرشتے کو بھیج کر رسول پر وحی کرواتے ہیں، انہ علی حکیم، اور وہ بہت بلند نہایت حکمت والا ہے، وکذالک اوحینا الیک روحا من امرنا، اسی طرح سے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی جانب وحی کی، روحا من امرنا، روح قرآن حکیم کی وحی کے لیے بلا استعمال ہوتا ہے، حضرت روح الامین جبریل امین کو بھیجا، وہ قرآن حکیم کی وحی کو لے کر آپ کے پاس آئے ہمارے حکم سے، ما کنت تدری مل کتاب، اس سے پہلے تو آپ نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے، ولل ایمان، اور نہ ہی تفصیلات ایمان سے واقف تھے، ولیکن جعلناہ نورا، ہم نے بنا دیا اس قرآن کو نور، نہدی بہ من نشاء من عبادنا، اس کے ذریعے سے ہم ہدایت کرتے ہیں اپنے بندوں کو جن کو چاہتے ہیں، وانک لتہدی، اور بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی رہنمائی کرتے ہیں، الی صراط مستقیم، راستہ دکھاتے ہیں صراط مستقیم کا، صراط اللہ الذی، اس راستے کا اللہ کا راستہ، لہو ما فی السماوات، اس اللہ کا راستہ جس کے قبضہ قدرت میں ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں ہے، الا آگاہ رہو، الی اللہ تصیر الامور، کہ اللہ ہی کے پاس لوٹ کر جانا ہے، تمام معاملات اللہ ہی کی جناب میں لوٹائے جائیں گے، اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔